حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. دنیا کے انسان جو موجود ہیں، جو پہلے ہم سے چلے گئے، جو آئندہ آنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کا قانون ایک ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر زندگی گزارے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، چونکہ جس نے یہ قانون بنایا ہے وہ طاقتور بڑا ہے۔ لا يسأل عما يفعل، وہ کہتا مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، میں تم سب سے پوچھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کائنات میں اور کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کے آگے سپریم کورٹ بھی تو ایک ہوتا ہے نا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں کر دیا، حالانکہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اور ممکن ہے کہ سپریم کورٹ والے بھی غلطی فیصلہ کر دیں، لیکن اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ کیوں کر دیا۔ اللہ تو میرے بھائیوں ہے ہی بڑا رحم والا، کرم والا، عدل والا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، عرش کے اوپر اللہ، اور ایک تختی ہے، اس تختی پر اللہ نے خود لکھا ہوا ہے، لکھوایا ہے، لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ جس کے سامنے ہر وقت یہ لکھا ہوا ہو، اللہ اس لکھے کا محتاج نہیں، توبہ توبہ ہو، کسی چیز کا محتاج ہے، لیکن ہم ذرا ہمیں تسلی دینے کے لیے ہے، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہا میرے تو ہر وقت سامنے لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، تو بھلا ایسی ذات کا فیصلہ ظلم کیسے ہو، غلط کیسے ہو، کیوں کیا، یہ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہو مولوی صاحب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں کبھی صحیح بھی کہتا ہوں، کبھی غلط بھی کہہ جاتا ہوں۔ پوری دیانتداری کے ساتھ انسان غلط کہہ رہا ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا غلط کہہ رہا ہوتا، اور میں فیصلہ ٹھیک بھی کرتا ہوں، غلط بھی کرتا ہوں۔ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے، یہ آپ نے کیا کہا ہے، کہ میرا کہنا کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، تمہارا رب نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلہ کرتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، کبھی بھی نہیں بھولتا تمہارا رب۔ رب کا دیکھو کتنا خوبصورت لفظ ہے، ما کان اللہ نہیں، لا ہر جگہ دیکھو سبحان اللہ، لا یضل ربی ما کان ربک، یہاں اللہ کا لفظ نہیں آیا، اللہ کا لفظ ہیبت کے لیے ہے، رب کا لفظ محبت کے لیے ہے، پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان ربک، اللہ مجھے کہہ رہا ہے میں تیرا پالنے والا ہوں، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ میں نہیں بھولا تمہیں، میں تو ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا تمہیں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے دیا تھا؟ جب تو بالکل چاروں طرف پردوں میں بند تھا تو وہاں روٹی کون پہنچا رہا تھا؟ مسلمان ہو کے شراب بیچ رہا ہے، یا مسلمان ہو کے سور بیچ رہا ہے، یا کسی بھی غلط کام میں رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، غلط تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا ذہن کیا ہے کہ پھر یہ نہ کروں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، یہ نہ کروں تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں،
تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان ربک نسیا، میں تیرا رب ہوں، میں کوئی نہیں بھولا تمہیں، کیوں جلد باز ہوتا ہے؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض، میں نے زمین بنائی آسمان بنائے، ولم اعی بخلقہن، زمین آسمان بنا کے میں کوئی نہیں تھکا، افیعجینی رغیف عیش اسوقہ الیک، تو سچ بتا جو ایسا بادشاہ ہو کہ زمین آسمان بنائے اور تھکے نہیں، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جائے گا یا اس کے خزانے کم پڑ جائیں گے؟ پھر تو یہ کیسے کہتا ہے میں یہ نہ کروں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، نماز پڑھوں تو میری نوکری جاتی ہے، پھر میں نوکری کروں کہ نماز پڑھوں، پھر میں روٹی کہاں سے کھاؤں، پھر تو میری جاب چلی جائے گی، نماز پڑھوں تو جاب چلی جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کان ربک نسیا، میں تیرا رب ہوں، آسمان پر ہوں، زمین پر تیرا کوئی پالنے والا نہیں، تو میں تو تمہیں نہیں بھولا۔ اگر سارا جہان بھی بھول جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں بھولتا تو پھر بات تھی۔ دوسری جگہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہہ دو ساری دنیا کے انسانوں کو کہ میرا رب، اب یہاں اور بھی محبت کی بات ہے کہ میرا رب، اب خطاب کا تو کہ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ وہ تو کیا کہہ رہا ہے، یا ابن آدم یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی۔ میرے بندے، میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم سنایا؟ کل تو بڑی دور ہے نا، ابھی عشاء کی نماز فرض ہے ہم پر، کیوں بھائی ابھی عشاء فرض ہے ہم پر، ٹائم نہیں آیا، جب وقت آئے گا پھر فرض ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے میں تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنا رہا، کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ابھی 2 گھنٹے بعد عشاء ہوگی، اس وقت میں اس کا بھی میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، تو کل کے لیے آج کیوں میرا نافرمان بنتا ہے؟ یہ کل کیا بنے گا، کل کیا ہوگا؟ کل کے لیے تو جھوٹ بولا، سود لیا، شراب بیچی، سور بیچا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، لڑکی نے کپڑے اتارے، سائن بورڈ کے وہ اشتہار بن گئی، کیوں کل کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل میں نے تو تمہیں کل کا کوئی کام نہیں دیا، تو کل کے لیے آج کیوں پریشان اور نافرمان ہے؟ فإنی لم انس من عصانی، میں تو آج تک اپنے نافرمانوں کو نہیں بھولا، فکیف بمن اطاعنی، جو میرا فرمان بردار ہوگا میں اس کو کیسے بھول جاؤں گا؟ اور میں تو جو مجھے مانتا ہی نہیں میں تو اس کو بھی روٹی دیتا ہوں، تو مجھے سجدہ کرنے والا ہے، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے آگے روٹی رکھی، اس نے لقمہ اٹھا کے توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، کس کا نام لوں، نہیں جاننے والا، نہیں ماننے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روٹی اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں جو اللہ کو نہیں مانتا میں اسے نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے 4 قدم چلا تو جبریل آ گئے، وہ کافر ہے، یہ خلیل ہے، یہ نبی ہے، یہ نبیوں کا دادا ہے، ہزاروں نبی اس کے سلسلے میں، اس کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے ہیں، اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابراہیم انکار تو میرا کرتا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، تو نے اس کے آگے سے روٹی کیوں اٹھائی ہے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تجھے کس نے کہا اس کے آگے سے روٹی اٹھا؟ واپس بلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اس کو واپس بلایا، کہا آجا بھائی، تیری سفارش کی ہے میرے اللہ نے۔ وہ کہنے لگا تیرا اللہ بڑا اچھا، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی تیری سفارش کرتا ہے، پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، تو ایمان بھی نصیب ہو گیا، کلمہ بھی پڑ گیا، روٹی بھی مل گئی۔ میرے بھائیو، جو ذات غلط فیصلوں سے پاک ہو، جہالت سے پاک ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا کیوں کیا، مجھے کہو کیوں کیا۔ پاکستان میں زلزلہ آیا، ہر طرف یہ زلزلہ کیوں آ گیا، ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا، ان معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا؟ ایسا شک شیطان نے ڈالا، ایسا شک ڈالا، تو اس وقت میں جہاں جہاں میں جا سکا میں نے یہ بات کی، دیکھو میرا اللہ کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، میں جو کرتا ہوں عدل اور رحم پہ کرتا ہوں، اور لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر میں پکڑنے پہ آتا
اگر میں پکڑنے پہ آتا تو تم انسان نہ رہتے، تم پچھلی قوموں کی طرح بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ اللہ ہر حال میں حق ذات ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اس کا قول حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کا فیصلہ حق ہے، اس کا قرآن حق ہے، اس کی شریعت حق ہے، جس سے روکا وہ حق ہے، جو کرنے کا کہا وہ حق ہے، کسی کو مار دیا تو حق ہے، کسی کو زندگی دی تو حق ہے، کسی کو مٹا دیا تو حق ہے، کہیں زلزلہ لایا تو وہ حق ہے، کہیں طوفان لایا تو وہ حق ہے، کہیں بم برسائے تو وہ حق ہے، کہیں آگ برسائی تو وہ حق ہے، کسی کو بندر بنایا خنزیر بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہ حق ہے، گرمی لائے، سردی لائے، بارش لائے، طوفان لائے، اندھیری لائے، زلزلہ لائے، پتھر برسائے، آگ برسائے، بندر بنائے، خنزیر بنائے، عزت دے، ذلت دے، زندگی دے، موت دے، بیماری دے، صحت دے، مال دے، واپس لے لے، محبت دے، نفرت پھیلا دے، زمین پہ گرا دے، تخت پہ بٹھا دے، جو کر دے، جو کیا، جو کر رہا ہے، جو کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، لا یسأل عما یفعل۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا۔ کیوں مجھ سے کہو جو غلط بھی کہتا ہے، صحیح بھی کہتا ہے، غلط بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے۔ پاک ذات ہے، پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ذات ہے، بے عیب ذات ہے، اتنی صفات کا مالک ہے۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے، درخت کاٹ کے قلم بنا دو۔ صرف تمہارے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، انہیں کو کاٹ کے سارا یورپ درختوں سے جنگل بنا ہوا ہے، سارا امریکہ جنگل، برازیل جنگل، افریقہ تو ہے ہی جنگلوں سے مشہور۔ ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے قلم بناؤ، پھر سمندر کے اندر بھی بے شمار جنگل ہیں، ان کو بھی نکال کے ان کے قلم بناؤ۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے 7 سمندروں کو سیاہی بناؤ، پھر تم سمندروں کے کنارے بیٹھو، تم بھی جو مر گئے انہیں بھی قبروں سے نکالو، جو آنے والے ہیں ان کو بھی میں زمین پہ اتار دیتا ہوں، فرشتے بھی اتار دیتا ہوں، اور جبریل بھی اتر آئے، میکائیل بھی اتر آئے، عرش کے فرشتے بھی آ جائیں، اور وہ مقرب فرشتے بھی آ جائیں، اور اللہ کے لشکر بھی آ جائیں، اور پھر تمہارے ساتھ تمہاری مدد کو انبیاء بھی آ جائیں، رسول بھی آ جائیں، آدم بھی ہوں، نوح بھی ہوں، سلیمان بھی ہوں، داود بھی ہوں علیہم السلام، یوسف بھی ہو، یعقوب بھی ہو، اسحاق بھی ہو، اسماعیل بھی ہو، ابراہیم بھی ہو علیہم السلام، یہ تمام انبیاء ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوں، میں سب کے ہاتھ میں قلم پکڑاؤں، کاغذ پکڑاؤں، دھرتی کے سینے کی چوڑائی کا کاغذ، اور تم لکھتے جاؤ، اور میں تم پر علم کا فیضان کرتا جاؤں، تمہیں سوچنا نہ پڑے کہ کیا لکھوں، تمہیں لفظ کاٹنا نہ پڑے، یہ کاٹ کے یہ لکھو، یہ جملہ کاٹ کے یہ لکھو۔ لکھنا بڑا مشکل کام ہے، جب کبھی قلم اٹھایا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے، ایک ایک لفظ پہ 10 منٹ لگ جاتے ہیں، یہ لکھوں کہ یہ وہ لکھوں، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ صحیح کہ وہ صحیح، ایسا ہرگز نہ ہو۔ ہر انسان کے علم پر، ہر انسان کے قلم پر اللہ کا علم براہ راست اتر رہا ہو، اور ہر آدمی کے قلم کی تحریر وہ روشنی کی رفتار کے برابر ہو۔ اب لکھتے جاؤ، اب لکھتے جاؤ، اب لکھتے جاؤ۔ اب جبریل نے اپنی شان کا لکھا، میکائیل نے اپنی شان کا لکھا، اور مقرب فرشتوں نے، عرش کے فرشتوں نے اپنی طاقت کا لکھا، میں نے، آپ نے اپنی طاقت کا لکھا، وہ نبیوں نے اپنی طاقت کا، رسولوں نے اپنی طاقت کا۔ ان میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ سب لکھنے پر آئے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ کی خبر آئی، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنے سمندر اور لاؤ، پھر لکھو، پھر اور لاؤ، پھر لکھو، پھر اور لاؤ، پھر لکھو، پھر اور لاؤ، پھر لکھو، تم لکھو لکھو لکھو۔ نہیں نہیں نہیں، کیوں کیوں کیوں؟ میں مخلوق ہوں، میں ایک جگہ سے شروع ہوتا ہوں، ایک جگہ پہ ختم ہو جاتا ہوں، میری ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اور اللہ 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 هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ
اول ہے جس کی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے جس کا کوئی اینڈ کوئی نہیں، وہ اول ہے جس کا کوئی سٹارٹ کوئی نہیں، وہ سب سے اوپر ہے جس سے بلند کوئی نہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ابدی ہے، ازلی ہے۔ دیکھو ہمیشہ کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، ابد اور ازل بھی اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، چونکہ ابد اور ازل بھی وقت کا ایک پیمانہ ہے، اور لفظ ہمیشہ بھی وقت کا ایک پیمانہ ہے، اور اللہ وقت سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، لا یحویہ